حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فقراء مہاجرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزہ بھی رکھتے ہیں، انہیں مال میں فضیلت حاصل ہے، وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہے اور ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہے، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھا کرو۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور ان میں سے ہر ایک 33 مرتبہ کہے۔ مسلمان بھائیوں، دنیا میں صاحب مال ہونا کمال نہیں، حقیقت میں تو مالدار وہی ہے جو قبر میں صاحب حسن اعمال ہے، چونکہ غربا اور مساکین کو دنیا میں کافی تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے ان احادیث مبارکہ میں کافی حوصلہ افزائی بھی فرمائی گئی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ سراسر وبال ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک تخت پر سوار تشریف لیے جا رہے تھے، جنات و انسان دونوں طرف قطار میں زمین پر کھڑے تھے، جبکہ پرندے آپ پر سایہ گنا تھے۔ ایک عابد عبادت گزار شخص نے یہ دلکش منظر دیکھ کر آپ کی وسیع و عریض سلطنت کی تعریف کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار تسبیح یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے تمام ملک سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ملک فنا ہو جائے گا مگر تسبیح باقی رہے گی۔